بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ مست گزرا. ساری شاپنگ کر لی آپ نے؟ میں شاپنگ کرتا نہیں, میرے گھر والے کرتے ہیں. گھر والے کر لی. صحیح ہے. ناصر صاحب آخرکار الحمدللہ دیکھ لیں, پتہ ہی نہیں وہ چلا. 1 2 3 کرتے کرتے آج ماہ رمضان رخصت ہو گیا. 30 تک ہم پہنچ بس فاض صاحب. جی بالکل جی, رمضان کی برکتوں والا مہینہ اپنی کلمنیشن کو, اور وہ آپ کا جملہ پہلے دن والا مجھے یاد ہے کہ 29 رہ گئے لیکن وہ اسی طرح گزر ہی گیا بس. بالکل, اور پتہ نہیں چلا. ڈاکٹر صاحب سے ذرا تفصیلاً ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو سورہ رحمان سے علاج ہم نے پہلے بھی سنا تھا کہ قرآن کی آیات سے شفا جس طریقے سے ملتی ہے, اور یہ ہمارا ایمان ہے اس چیز پر, لیکن جس طریقے سے اس چیز کو آپ لے کر آئے یا آپ نے انٹروڈیوس کرایا وہ اپنی نوعیت کی ایک مختلف چیز ہے. تو یہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اس سے علاج کیسے ممکن ہوتا ہے, ذرا ہمارے ساتھ تفصیل شیئر کریں. اللہ کریم اور رسول کریم اور رمضان کریم, ان تینوں کی برکتوں کے ساتھ ساتھ, رحم کرم اور فضل کے ساتھ ساتھ قرآن کریم چوتھا کریم ہے جو ساتھ ہے. قرآن کا حرف شفا ہے, یہ بحیثیت مسلمان کی ہم سب کا ایمان بھی ہے, اور اس میں رحمت بھی ہے, اس میں شفا بھی ہے, اس میں ہدایت بھی ہے. میں خود تو اس سے پہلی بار جب روشناس ہوا تھا یہ 2002 کی بات ہے, لیکن ویسے یہ طریقہ علاج تو صدیوں سے مروجہ ہے. لیکن سید مخدوم صفدر علی بخاری جنہیں میڈیا نے پیر کاکی تاڑ کا نام دیا ہوا تھا, ان دنوں ہیرا منڈی جیسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ یہ طریقہ علاج بتاتے تھے. اور کسی بھی قسم کی روحانی جسمانی بیماری کے لیے کہ قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کی قرات کو مریض صبح دوپہر شام 7 دن آنکھیں بند کر کے یکسوئی سے سنے, اور پاس آدھا گلاس پانی رکھ لے, اور ہر بار سننے کے بعد وہ پانی لے, آنکھیں بند کرے, اور اپنے دل میں پیار سے 3 زور پیار پہ تھا, بے غرضی اور پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ کے 3 گھونٹ میں وہ پانی بھی پی لے. شفا من جانب اللہ ہے, اور قرآن من جانب اللہ ہے, قرآن شفا ہے. میں خود اس واقعے کو جس وقت مجھے یہ علاج کا پتہ چلا تھا, میں خود آئی سی یو اسپیشلسٹ تھا اتفاق ہاسپٹل میں, آج پروفیسر ہوں میڈیسن کا آئی سی یو کا. لیکن اس وقت 2 سال ہو گئے تھے اور میں ایک مایوسی اور کرب کی کیفیت سے گزر رہا تھا. 3 بچوں کا باپ تھا, لیکن حادثاتی طور پہ ایک سوئی مریضہ کی جو مجھے لگ گئی, اور مریضہ تو بعد میں فوت ہو گئی, لیکن اس کا جو بلڈ میرے انجیکٹ ہوا تھا وہ بعد میں پتہ چلا اس کے بھی جب ریزلٹس آئے تو اس کو ہیپاٹائٹس بی, سی اور HIV یہ تینوں جراثیم جو تھے وہ سفر کر رہی تھیں. وہ IV ڈرگ ابیوزر تھیں, کچھ اور ان کی زندگی کے جو بھی معاملات تھے ان کی وجہ سے یہ تینوں جراثیم ان کے جسم میں تھے, اور وہ ٹرمینل سٹیج پہ ایڈز سے ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی. ڈیتھ ہو بھی گئی. جب ریزلٹس آئے تو میرے لیے وہ ایک میرا خیال خود اپنا بھی یوں کہہ لیں کہ موت کا ایک پیغام تھا, کیونکہ بحیثیت ڈاکٹر کے اس وقت میری اسپیشلائزیشن بالکل لاسٹ میں تھی, ٹریننگ ہو چکی تھی, اور میں خود ICU جیسے فیلڈ میں تھا, تو مجھے بھی موت سامنے نظر آ رہی تھی. 2 سال میں نے ہر طرح کی اپنی جستجو کی, ایک تلاش تھی, ایلوپیتھی کے علاوہ ہومیوپیتھی اور حکمت کے علاوہ دم درود بھی, سارا کچھ ہی ٹرائی کیا, لیکن خود بھی میں جانتا تھا کہ کسی چیز میں کوئی حل نہیں ہے. اور ایلوپیتھی تو مجھے ہر وقت اپنا ہی علم جو ہے وہ میرے سامنے کھڑا تھا, آگہی واقعی ایک عذاب تھی. 2 سال بعد میرے سامنے ایک جونیئر ڈاکٹر نے جب ایک ڈائنگ پیشنٹ کو کہا کہ نہیں یہ آپ پانی پکڑیں, وہ کالے یرکان کی ٹرمینل سٹیج پہ تھا, خون کی الٹیاں آ رہی تھیں, آنکھیں بند کریں اور پیار سے 3 بار اللہ کہہ کے پانی پئیں. اور مجھے کہتی ہے کہ سر ان کے پاس اگر سورہ رحمان پلے کریں, اگر کوئی واک مین یا کوئی کیسٹ پلیئر ہے, تو میں نے انہیں ڈانٹنا شروع کر دیا کہ یہ ICU ہے اور یہاں پہ میوزک سینٹر نہیں ہے, ہم کیسے پلے کریں گے, اور دوسرا یہ کہ آپ فالس ہوپ دے رہی ہیں, تو ایسا نہیں کرتے. لیکن بہرحال وہ بچی اڑی رہی, اور پھر اس نے اگلے چند دن میں مجھے بتایا کہ اس کے کوئی بابا جی ہیں. میں نے اس پہ مزید ڈانٹا اس کو, کہ میں بھی بڑا سخت اینٹی بابا تھا اس وقت تک, یا ان نظریات سے چونکہ خود گزر چکا تھا 4-6 ماہ میں, اور مجھے کوئی ایسی شخصیت نہیں ملی تھی جس کی بات میں کوئی اثر ہوتا. اینی ویز ٹو کٹ اٹ شارٹ, ان بابا جی سے ملاقات بھی ہوئی. میں نے مریضوں کو سورہ رحمان بتانی شروع کر دی, کیونکہ اس مریض پہ بڑے ڈرامٹک ریزلٹس آئے. اچھا. تو ہم نے اپنے ICU میں اسے لگوانا شروع کر دیا اتفاق ہاسپٹل میں بیک ان 2002.
اور اس کے کوئی اس پہلی بار پتہ چلنے کہ کچھ 6 ماہ بعد اس نے مجھے کہا کہ بابا جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے پھر بھی انسسٹ کیا کہ میں نے نہیں ملنا, میں کیوں ملوں گا. میں بتا رہا تھا مریضوں کو ہمارا کچھ جاتا نہیں تھا. ایک پیشنٹ ہے ICU میں لیٹا ہوا ہے, اگر وہ سننے پہ تیار ہے یا اس کے ریلیٹیو سنانے پہ تیار ہیں, واک مین ہم نے رکھے ہوتے تھے, وہ ہینڈ فری سے لگا لیتے تھے, وہ سن لیتے تھے. لیکن پھر ان سے ملاقات ہوئی, پھر انہوں نے جاتے ساتھ میرا نام رکھا پاگل ڈاکٹر آیا. اور اس وقت تو مجھے بڑی عجیب سی بات لگی کہ انہوں نے مجھے کیسے گریٹ کیا. ایک بندہ آیا اور باٹی گیٹ میں ان کا گھر تھا. آج یہ نام مجھے بڑا پیارا ہے, اور 2002 کی بات ہے اور آج 2026 24 سال. 2 سال بعد وہ پردہ کر گئے, اللہ کے پاس چلے گئے. اور ان کے جانے کے بعد میں سعودیہ کے لیے اپلائی کیا تو میرے ٹیسٹ ہوئے, تو مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ میرے جسم میں 3 جراثیم اب نہیں ہیں. اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے 22 سال کے بعد بھی زندہ بیٹھا ہوں. ماشاءاللہ بڑی. اور یہ فیس بھی اللہ بتاتا جا رہا ہے. ایک چیز اگر مجھے آپ اجازت دیں. جی اچھا, یہ قرآن مجید کا شفا ہونا, تو اس میں تو قرآن پاک خود فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ جو میرے ذہن میں بعض کا سوال آتا ہے, کسی اور قاری کی آواز میں کیوں نہیں؟ ہاں جی, اس کی یہ ہے کہ اب آپ تو ماشاءاللہ عالم ہیں, تو ہم سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 4 مؤذن تھے ان کے. جی جی. اب ہمارا بچہ بھی بتا دے گا کہ سیدنا بلال حبشی کا نام, 3 کے لیے ہمیں گوگل کرنا پڑے گا. اب حالانکہ وہ چاروں بھی صحابہ کرام تھے, وہ بھی اذان دیتے ہوں گے, لیکن اللہ نے سیدنا بلال کی کوئی ایسی شان ہے کہ ان کا پتہ نہیں کوئی قربانی ہے, ان کا نام آج بھی بچے بچے کی زبان پہ ہے. اسی طرح بابا جی نے مختلف زبانوں میں اس کو ٹرائی کیا. وہ تو موسیقی سے بھی علاج بتاتے تھے. آج میڈیکل سائنس اب اس پہ ریسرچ شروع ہو گئی ہے ساؤنڈ ہیلتھ کے اوپر. اگر آپ گوگل پہ صرف ساؤنڈ ہیلتھ لکھیں گے تو امریکہ کا بہت بڑا ادارہ کھل جائے گا جہاں سارے کے سارے نیورو سائنٹسٹ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. میری پچھلے دنوں MIT اور ہارورڈ کے کچھ سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے لٹرلی یہ ریسرچ دینا شروع کر دی ہے کہ فلاں موسیقی سے بچوں کی فلاں بیماری میں بڑے اچھے ریزلٹس آئے. کینسر کے سیلز بیتھوینس کی 8th سمفنی جو ہے اس کے ساتھ جو ڈائی ہو گئے ہیں, اب وہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. بابا جی بھی مختلف موسیقیاں بتاتے تھے, لیکن اس وقت تو ہیرا منڈی میں بیٹھے ہوئے تھے. جی جی. جب اس سائڈ پہ آئے, وہاں سے چھوڑ کے بقول ان کے 5 اسٹار ہیرا منڈی میں آ گئے, تو یہاں انہوں نے 5 اسٹار طریقہ بتانا شروع کیا. اور اس میں یہ بھی اعتراض آتا ہے یا لوگ سوال کرتے ہیں کہ سورہ رحمان ہی کیوں, سورہ فاتحہ کیوں نہیں؟ سورہ فاتحہ تو شفا کے لیے مشہور ہے. میں اپنی جگہ تو قاری باسط کی آواز میں بیسٹ ریزلٹس ملے. ٹھیک ہے, پتہ نہیں صحیح, یہ ان کا ایکسپیرینس. ہاں, انہوں نے مختلف آوازوں میں سنوائی, لیکن جو بیسٹ ریزلٹ ساروں سے ہی ٹھیک ہوئے, مریض ٹھیک ہوئے, لیکن جو بیسٹ ریزلٹس ملے وہ قاری باسط جو مصر والے تھے پرانے, بالکل صحیح ہے. ان کی آواز میں جو انہوں نے بھی 2-3 طرح سے پڑھی ہے, جو اس میں انہوں نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھی ہے, مصری انداز کی جو قرات تھی, اس میں بیسٹ ریزلٹس ہیں. تو پھر سائنٹیفک آنیسٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ جب اسے یونیورسل میسج دیں گے تو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہونی چاہیے. اگر پیناڈال سے یہاں سر درد ٹھیک ہو رہا ہے تو رشیا میں بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور جاپان میں بھی ٹھیک ہونی چاہیے, پھر تو وہ علاج ہے. تو یہ سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں صبح دوپہر شام 7 دن ایک طریقہ علاج ایک فکس ڈوز میں بتا دیا گیا. لوگ اور آواز میں ٹرائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں, لیکن اس میں بیسٹ ریزلٹس ہیں. ہاں, اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہی ہیں نارملی بھی کہتے ہیں کہ بڑی تاثیر ہوتی ہے لفظوں کے اندر, تو یعنی جو کلام الہی ہے اس کو تو اس کا ذکر تو کہیں نہ کہیں اثر کرے گا ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب جس طرح فرما رہے تھے, اس کی تھیراپی کے بہت سے رزلٹس ہم نے بھی سنا اور یقیناً آتے ہیں. مجھے جو قرآن کا سب سے بڑا معجزہ آپ کو ہیومن فارم میں اگر دیکھنا ہے تو وہ حضرت عمر فاروق کی ریورژن کی سٹوری ہے. اور حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں ایک پورا سیکشن اس کے اوپر باندھا ہوا ہے. اور وہ فرماتے ہیں, اور یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ قرآن صرف ورڈز نہیں ہے, یہ اصل میں ڈیوائن انرجی یا ڈیوائن پورٹل کا ایک پورا میکنزم ہے, ایک پوری ریلم ہے, جس میں آپ جب لفظ بولتے ہو تو آپ اصل میں اس ریلم کے اندر پہنچ جاتے ہو, یا وہ پورٹلز کھل جاتے ہیں اور آپ انجیلک ریلم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہو. تو داسا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دنیا کا جو سب سے ذلت والا خیال ہو سکتا ہے اس میں تھے کہ وہ پروفٹ کو قتل کرنا چاہتے تھے. ابھی وہ اس خیال میں تھے, یہ معاذ اللہ استغفر اللہ, لیکن وہ تھا اس وقت, وہ سردار تھے وہ اس وقت قریش کے, اور اس نیت کے ساتھ جا رہے تھے. یعنی ایک ایکسٹریم یہ ہے. اب جب بی بی فاطمہ بنت خطاب جو ان کی بہن ہیں, انہوں نے, اور بعض روایات میں ایک صحابی جو چھپے ہوئے تھے, انہوں نے جب وہ تلاوت کی تو داتا صاحب کہتے ہیں سورہ طٰہٰ کی وادیوں میں, سورہ طٰہٰ کی وادیوں میں
رب العزت نے اپنے ملائکہ کو چھپایا ہوا تھا. جیسے ہی سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہوئی ملائکہ نے عمر بن الخطاب کو گرفتار کر لیا, اور اس خیال سے وہ غلامی مصطفیٰ کے عظیم خیال کی طرف ٹریول کر گئے. تو قرآن تو یقینی طور پہ آپ کی ہیلنگ بھی ہے, وہ بایولوجیکل ہیلنگ بھی ہے, وہ اسپریچول ہیلنگ بھی ہے, وہ خیال کی بھی ہیلنگ ہے, وہ ہر درجے کی ہیلنگ ہے. تو اس لیے داتا صاحب نے, دیگر عرفاء نے یہ کہا کہ الٹیمیٹ بات تو یہی ہے کہ قرآن کے میننگز کے ساتھ آپ کنیکٹ کریں, لیکن وہ جو ڈیوائن ساؤنڈ ہے نا, وہ ڈیوائن ساؤنڈ بھی ایسی وائبز, ایسی فریکوینسیز پیدا کرتی ہے, پروڈیوس کرتی ہے کہ وہ بھی آپ کے قلب کو بالکل ٹرانسفارم کر دیتی ہے. واہ, خوبصورت بات بالکل ہے. اور اسی طرح سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی جوڑیں گے, لیکن اس بریک کے بعد.